ایک ماہ کی عارضی جنگ بندی کے یک طرفہ خاتمے کے بعد غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی نئی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور 18 مارچ کے بعد شروع ہونے والے تازہ اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 1400 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور صرف آج صبح سے ہونے والے حملوں میں اب تک 42 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کو ملنے والی امداد بھی بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے پوری پٹی میں صورتحال اس وقت انتہائی سنگین ہے اور ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملوں میں صبح سے اب تک کم از کم 42 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 22 افراد وسطی اور جنوبی غزہ کے علاقوں میں اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ہیں، جبکہ غزہ حکومت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 57 افراد شہید اور 137 زخمی ہوئے ہیں۔ 18 مارچ کو اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کے دوبارہ آغاز سے اب تک تقریباً 1400 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 3400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں مجموعی شہادتیں 50,750 سے زائد ہو چکی ہیں، جن میں کم از کم 17,500 بچے شامل ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی 1,15,000 سے زائد ہے۔ ان حملوں میں عام شہریوں کے علاوہ بڑی تعداد میں صحافی اور ریسکیو ورکرز بھی اسرائیلی فورسز کا نشانہ بن رہے ہیں، جس کی ایک مثال 23 مارچ کو غزہ کے علاقے رفح میں فلسطینی ہلال احمر پر ہونے والا حملہ ہے، جس میں 15 ریسکیو ورکرز اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے سے متعلق شروع میں دعویٰ کر دیا کہ کچھ مشتبہ افراد ریسکیو گاڑیوں میں مشتبہ انداز میں ان کے اہلکاروں کی جانب بڑھ رہے تھے اور ان کی لائٹس بھی بند تھیں، جس کی وجہ سے ان پر فائرنگ کی گئی، لیکن بعد میں جب واقعے میں شہید ایک ریسکیو ورکر کے فون کی ویڈیو سامنے آئی جس میں حقائق اس دعوے کے بالکل برعکس تھے، جس پر اسرائیلی فوج نے اپنا ابتدائی بیان بھی واپس لے لیا۔ اس حوالے سے الجزیرہ کی رپورٹ میں واقعے کی تفصیلات بتائی گئی۔ This is a video recovered from a Palestinian paramedic. یہ ویڈیو ایک فلسطینی پیرامیڈک کے موبائل سے برآمد ہوئی ہے، جس کی لاش جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں ایک خفیہ قبر سے ملی۔ یہ 23 مارچ کی بات ہے، جب فلسطینی ہلال احمر، سول ڈیفنس ٹیمز اور اقوام متحدہ کے ایک ملازم پر مشتمل پیرامیڈکس کا ایک قافلہ مدد کی ایک اپیل پر رسپونڈ کر رہا تھا۔ ان کی گاڑیوں سے واضح تھا کہ یہ پیرامیڈکس کی گاڑیاں ہیں اور ان کی ایمرجنسی لائٹس بھی صاف نظر آ رہی تھیں۔ جب قافلہ رک گیا تو اسرائیلی فوجیوں نے اس پر کئی منٹ تک فائرنگ کی۔ یہ پیرامیڈک اپنے آخری لمحات میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور بالآخر اس کی آواز دھیرے دھیرے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہفتے تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان ریسکیو ورکرز کے ساتھ کیا ہوا۔ آخرکار اسرائیل سے اجازت ملنے کے بعد اقوام متحدہ کی ٹیم اس علاقے میں داخل ہوئی اور پھر یہ ہولناک انکشاف سامنے آیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ One of the victims' bodies received more than 20 bullets. متاثرین میں سے ایک کی لاش پر 20 سے زائد گولیوں کے نشانات تھے۔ کچھ کو ہتھکڑیاں لگا کر دفن کیا گیا، جبکہ دیگر کو ایمبولینس کے اندر ہی قتل کیا گیا، لیکن بعد میں ان کی لاشیں ایک اجتماعی قبر سے برآمد ہوئیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے جان بوجھ کر امدادی اور طبی عملے کو قتل کیا، پھر ان کی لاشیں ایمبولینس اور گاڑیوں سے نکال کر ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیں۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے سے پہلے اسرائیل نے فائرنگ سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ یہ گاڑیاں مشتبہ انداز میں ان کے فوجیوں کی جانب بغیر لائٹس کے بڑھ رہی تھیں۔ تاہم اب یہ ویڈیو واضح طور پر اس دعوے کی تردید کرتی ہے اور گاڑیوں پر ریسکیو کے نشان بھی واضح موجود ہیں اور ان کی ایمرجنسی لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ اقوام متحدہ اس واقعے پر ایک آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسرائیل اپنے ابتدائی بیان سے پیچھے ہٹ گیا اور اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے ریسکیو ورکرز کے قتل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ آج فلسطینی ہلال احمر کے صدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات بتائیں اور واقعے پر ایک آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے تاکہ حقائق کا تعین کیا جا سکے، ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ جرمنی اور آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک نے بھی میڈیکل ورکرز پر ہونے والے اس حملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔